شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم میرے دوستوں بزرگوں، امید ہے سب ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ جو تھمبنیل تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے لوگوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ واقعی میں ہم لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ معاشرتی طور پہ خسرے بنے ہوئے ہیں، آدھے سیکولر لبرل اور آدھے مذہبی مسلمان ہیں آدھے۔ کیوں ہیں ایسا؟ ہم لوگوں کے لیے کیوں جی رہے ہیں؟ ایک تو ہم اللہ کے لیے جی لیں، اللہ اس کے رسول کے لیے جی لیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہم اپنے لیے جیے نا، پھر گورے بن جاتے ہیں پورے کہ اپنی زندگی بس اپنا ہی سارا کام کرنا ہے، اپنے لیے جینا ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے۔ ہم بہت سے برے کام اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر نہیں کیا تو، ہم بہت سے اچھے کام اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر نہیں کیا تو۔ ہم نے بہت سے اچھے کام چھوڑ بھی لوگوں کے دیے اور بہت سے برے کام کرتے بھی اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر کلچر آپ کا بن جائے نا، مطلب گرل فرینڈ پہ فخر ہونے لگ جائے تو پھر لوگ رکھنا شروع کر دیں گے کہ یار یہ کلچر ہے، لوگ کیا کہیں گے، جس کی گرل فرینڈ نہیں، جس کا بوائے فرینڈ نہیں، اس کو لوگ کیا کہیں گے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ لیکن یہی حقیقت ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ چلتے ہوئے، ان کی زندگی سے ہم شرمندہ ہوتے ہیں، جو حقیقت ہے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں ان کی زندگی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہمارے لیے اور ہم لوگ نام کے عاشق رسول بنے ہوئے، محب رسول بنے ہوئے۔ ہم خود چاہتے ہی نہیں ہیں نا، ان کی زندگی پہ چلنا نہیں چاہتے یہ، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ ہمارے جو ماحول کا حالات، ہمارے جو حالات ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم نے شادی بارات کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا کیا ہوا ہے؟ شادیوں کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے لوگوں کی وجہ سے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ ہم نے میت کا کیا کیا؟ شادی بنا دی ہے کہ یار سب کو پہلے منہ دکھانا ہے۔ ابے بھائی، میت کو روک لیتے ہیں کہ بھائی فلاں کہاں سے آ رہا ہے، فلاں کہاں سے آ رہا ہے، لوگوں کو منہ دیکھنا ہوتا ہے۔ ابے بھائی منہ دیکھ کے کیا کر لو گے یار تم؟ اس کے بعد کھانا، تدفین کے بعد کھانا ہوگا بھائی، دعوت ہوگی، بریانی قورمہ، اس میں لوگ بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی لوگوں کو، بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور جس کے گھر میں میت ہے اس کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یار اس میں بوٹیاں ڈال کے لے آؤ۔ یار بےغیرتی کی انتہا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم کاروبار میں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ہماری پروڈکٹ میں کوئی برائی ہوتی ہے تو ہم چھپا دیتے ہیں۔ کیوں کاروبار میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جو چیز خامی ہوتی تھی نا چیز میں، وہ پہلے بتاتے تھے، بعد میں خوبیاں بتاتے تھے، لیکن ہم چھپا دیتے ہیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے کہ ہمارے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے پھر حکمران بھی ویسے ہی ہیں۔ کیوں نہیں نکالا فرانس کے سفیر کو؟ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، امریکہ اور یورپ ہمیں چھوڑ دے گا۔ یار حد ہوتی ہے یار، اللہ چھوڑ دے کوئی غم نہیں ہے، اور فرانس یا پھر یورپ ہمیں چھوڑ دے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی، ہم مر جائیں گے۔ پہلے ہم لوگ پیٹ بھر لیتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم مسلمان بھی ہیں، ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے بندے بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہم، اس کے رسول کے چاہنے والے بھی ہیں، اس کے رسول کے امتی بھی ہیں۔ ہم اس سے باہر ہیں، ہم لوگ کانسیپٹ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم لوگ پتہ نہیں کیوں یار ہم مکمل سیکولر لبرل ہو جاتے ہیں یا پھر مکمل مسلمان ہو جاتے ہیں، یا ہم بیچ میں چھکے بن کے کیوں چل رہے ہیں؟ تیتر بٹیر کیوں بنے ہوئے ہم لوگ؟ ہمارے حکمران 3 سال ہوگا کشمیر کا کیا کیا ہمارے حکمرانوں نے؟ ہمارے یہ عمران خان صاحب ہیں، بہت زبردست ہیں، بہت زبردست کام کر رہے ہیں، بہت اسلامی ہیں۔ کیا کیا کشمیر کے لیے؟ ایٹمی پاور ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے، شرم نہیں آتی؟ انتہا بےغیرتی کی، ضلالت کی، غلامی کی۔ وہ بھی 4 ہفتے 4 جمعے احتجاج کیا، پھر اس کے بعد بھول گیا کشمیریوں کو۔ اوپر سے بیان دے رہے ہیں جو پاکستان سے اگر کوئی کشمیر کی مدد کے لیے جاتا ہے تو پاکستان کا بھی دشمن ہے، کشمیر کا بھی دشمن ہے۔ واہ! عرب سے
محمد بن قاسم آ گئے ہند میں مسلمان کی مدد کرنے کے لیے، اور ہم لوگ بول رہے ہیں یار سوچ ہے یار، یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ فلسطین کے لیے. ابھی لوگوں کا شور ہوا تھا، ابھی پھر سے حملہ ہوا ہے فلسطین پہ، تو اسرائیل پھر سے حملہ شروع کر دیا اسرائیل نے. لیکن کیا کیا اب ہم لوگوں نے؟ ہمارے حکمران پھر چپ چاپ بیٹھے میں ستو پی کے سو رہے ہیں. جب عوام شور کرے گی، عوام کو پتہ چلے گا، عوام احتجاج کرے گی، تو پھر شروع ہو جائیں گے بھاگ دوڑ کرنا. وہ بندر کی طرح ایک ڈال سے دوسری ڈال، دوسری ڈال سے تیسری ڈال، اسی طرح گھومتے رہیں گے بندروں کی طرح. کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے، 2-4 بیان دے دیں گے اسٹیٹمنٹ سے انہوں نے بیت المقدس فتح کرنا ہے. اگر اسٹیٹمنٹ سے بیت المقدس فتح ہو جاتا تو پھر کیا ہی بات ہوتی. اور ہم لوگوں کا بھی حال ویسا ہی ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عرب سے زیادہ تو مسلمان ہیں نا، تقریباً 1.5-2 ارب تو ہیں. چلو 1 ارب لگا لو، کم سے کم 1 ارب مسلمان ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کروڑوں مسلمان دعائیں تو کرتے ہوں گے، نمازیں تو پڑھتے ہوں گے فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے. تو پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں فلسطینیوں کو آزادی نہیں مل رہی؟ 70 سال سے زیادہ ہو گئے. کیوں کشمیریوں کو آزادی نہیں مل رہی؟ 70 سال سے زیادہ ہو گئے. ہم لوگ تو نمازیں پڑھ لیں گے، دعا کر رہے ہیں، تو ایک الگ بات ہے، ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. جن پہ بیت رہی ہے وہ لوگ بھی تو نمازیں پڑھ لیں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، پھر ان کو آزادی کیوں نہیں مل رہی؟ ایسے نہیں ملتی آزادی. اللہ کا قانون الگ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں، ان کے اوپر اجڑی لا کے رکھ دی. مکہ میں جو مسلمان ہوئے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے. کیا وہ لوگ دعائیں نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا وہ لوگ کفار مکہ کے لیے بدعائیں نہیں کرتے ہوں گے جو مسلمان تھے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کی بارش کر دی کفار مکہ پہ. طائف میں گئے تبلیغ کرنے، کیا ہوا؟ لوگوں نے پتھر مارے، لہو لعان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تسلی کے لیے کہ اے نبی اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں دونوں پہاڑوں کے بیچ اس قوم کو کچل دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے. انہوں نے نہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کیا پتھروں کی بارش کر دی تھی؟ نہیں کیا نا. پھر وہ لوگ جب مدینہ میں آئے، ایک ریاست بنی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ بدلہ لو ابو سفیان سے. پھر غزوہ بدر پیش آیا، ابو سفیان تو بچ کے نکل گیا. پھر ابو جہل کا لشکر آ گیا. وہ 1000 تھے، یہ 313 تھے. لڑے، اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی. تو بھائی دعا جب ہی کام آئے گی نا یار، جب آپ آگے بڑھ کے لڑو گے نا. آپ گھر بیٹھ کے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو پھر ہماری اور آپ کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ہمیں حکم کیوں دیا جہاد کا؟ اللہ معاف کرے، جہاد تو بولنا ہی جرم بن چکا ہے. ابھی تو خیر پھر بھی جہاد پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن کچھ سال پہلے تو آپ طالبان کا نام نہیں لے سکتے تھے. طالبان ٹیررسٹ، مسلمان ان کو ٹیررسٹ بول رہے ہیں. یار شرم کی بات ہے یار، سوچنے کی بات ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قادیانیت، یہ جو قادیانیت فتنہ ہے کیوں وجود میں آیا؟ یہی تھا نا، جہاد کے خلاف. خیر یہ تو وہ کام نہیں کر سکا. جہاد مسلمان کرتے تھے، پاکستان بنا لیا، آزاد کرا لیا پاکستان. لیکن اب کیا ہوا؟ ہمارے دماغوں میں جہاد کے خلاف بھر دیا گیا ہے، ہمارا برین واش کر دیا گیا ہے. ہم سوچتے تک نہیں ہیں. بولنا تو دور کی بات ہے، ہم سوچتے ہیں جہاد کے بارے میں تو اپنے آپ کو ہم ٹیررسٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہم دہشت گرد سمجھنے لگ جاتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا. علماء کرام کا بھی سمجھ نہیں آ رہا. علماء کرام بھی کیوں اتنے نرم ہو گئے؟ صحیح ہے، تبلیغ آرام نرمی سے کرنی چاہیے، لیکن خوف بھی تو دلانا چاہیے. سسٹم کا تو خوف ہے نہیں. جو یہاں کا قانون ہے، جس کے پاس دولت ہے وہی فرعون ہے، وہی قانون سے بڑا ہے. لیکن آخرت کا خوف تو دلائیں. کہتے ہیں کہ مسلمان دور ہو جائیں گے دین سے. ہونے دیں بھائی دور. اگر ہوتے ہیں تو آپ کا کام نہیں ہے کہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے زبردستی آپ اسلام میں داخل کرو. آپ تبلیغ کرو. اللہ تعالیٰ نے جو گناہ کرنے والوں کو خوف کا حکم دیا ہے وہ آپ ان کو خوف دلاؤ، آخرت کا خوف دلاؤ. کیا فائدہ پھر اب جب ایسے مسلمان لے کر آؤ گے نا تو تیتر بٹیر والے، جن کے ہاتھوں میں تلوار نہیں آتی، جن کے ہاتھوں میں کلاشن کوف نہیں اٹھا سکتے، جو ڈرتے ہیں، لڑنے سے ڈرتے ہیں. ایک تو
ویسے ڈرنا ہوتا ہے ایک دماغی طور پہ لڑنے کو برا ہی سمجھ کے ڈرتے ہیں، بھائی نہیں یار دہشت گردی ہے یہ، کشمیر کوئی جائے گا تو کشمیر کا بھی برا ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی برا ہوگا، پاکستان کا بھی دشمن ہوگا، کہ یہ کہاں سے سوچ لائیں یار، ہم لوگ کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، ہم لوگ کیوں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں صرف دنیا والوں کے لیے، یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے، یا پھر ہم لوگ کی جو زندگی ہیں عام لوگوں کی وہ بھی ہم لوگ بھی رشتہ داروں کے لیے اللہ اس کے رسول کو، دوست یاروں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ خیر میرا حال بھی ہم سب ایک جیسے ہی ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، مجھے بھی ضرورت ہے ہدایت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے۔ اور میری بات اگر کوئی اللہ کے حضور میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے کوئی غلط الفاظ منہ سے نکالا ہو، اور اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بات ناگوار گزری ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں اسے پیشگی معذرت کرتا ہوں۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں ہمت کرنی پڑے گی، ورنہ فائدہ نہیں۔ ہم مصلی پہ ہم لوگ جتنی نمازیں پڑھ لیں ماتھوں پہ نشان تو آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم نمازیں پڑھ کے زمین پہ نشان چھوڑ دینا تو بھی فائدہ نہیں ہے، ہم غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ غالب ہونے کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے الگ بتایا ہے۔ گھروں سے نکلو، لڑو حق کے لیے، جہاد کرو تو یہ غالب آؤ گے، ورنہ بددعائیں دیتے رہو گے تو مغلوب ہی رہو گے، اور ویسے بھی ظلم سہنا ظالم کا ساتھ دینا ہی ہے۔ خیر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔